أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 اور 48 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے متعلق کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کیا ہے اور میرے عہد کو پورا کرو، اور جو تمہارے پاس شریعت، دین، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. ایسی چند باتوں کی نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں فرمائی تھی. اب یہاں کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل فرمائی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے کہ میں نے تم کو تمام جہان پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ سے پہلے بنو اسرائیل کو تمام امتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، امت محمدیہ کا وجود ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا اور اسی امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا. لیکن اس امت سے پہلے بنو اسرائیل دنیا میں سب سے افضل امت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اللہ کے اس انعام کا بھی ذکر کیا کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. پھر بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور وہاں کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور وہاں پر کسی کا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ وہاں پر کسی کی مدد کی جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بنو اسرائیل کو حقیقت میں آخرت سے ڈرایا ہے کہ دنیا میں اتنے نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی سرکشی کرتے ہو، رب کی نافرمانی کرتے ہو، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہو، انہیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہو، بجائے ان پر ایمان لانے کے ان کا مذاق اڑاتے ہو. قرآن مجید جو رہنمائی کی کتاب ہے، جو ایک رہبر ہے،
اس کتاب پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، تمہیں کم سے کم آخرت کا خوف ہونا چاہیے کہ آخر مرنے کے بعد تم کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی ایسا راستہ ہوگا جو اللہ سے تمہیں بچا لے گا۔ آخرت میں بچانے والا اگر کوئی چیز ہے، بچانے والا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پھر صرف اور صرف انسان کا عمل ہے۔ انسان کا عمل ہی انسان کو بچا سکتا ہے۔ تو وہاں نہ کوئی انسان سفارش کرے گا، نہ کسی سے کوئی رشوت لی جائے گی، نہ کوئی ایسا راستہ ہوگا جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا سکے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنا بدلہ پائے گا۔ اس آیت میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حقیقت میں بہت سے انسان اس مسئلے میں غلط راستے پر ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ہمارے لیے نبی سفارش کریں گے۔ میں نے اذان کے بعد دعا پڑھی ہے اور نبی نے فرمایا ہے کہ جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اذان ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح میں نے اذان کے بعد دعائیں پڑھی ہیں، میں اگر گناہ بھی کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی وجہ سے میری سفارش کریں گے، اور میری سفارش ہوگی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس طرح سے میں گناہ کر رہا ہوں لیکن میں درود بھی پڑھتا ہوں، اور نبی نے وعدہ کیا ہے کہ درود پڑھنے والوں کے لیے میں سفارش کروں گا، تو مجھے تو نبی کی سفارش حاصل ہونے والی ہے، اب میں چاہے جتنا گناہ کروں۔ نہیں، اس طرح سے سمجھ کر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کی سفارش ہو جائے گی۔ سفارش ان کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگی، سفارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا حکم دیں گے، کوئی بھی انسان سفارش نہیں کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے عرش کے نیچے سجدے میں جا گرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہ کی تعریف کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطیٰ واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگنا ہے تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو سفارش کرنے کا حکم دیں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اب کس کے لیے سفارش کرنی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کے لیے بھی سفارش کر سکتے ہیں؟ الا من اذن لہ الرحمن، اللہ کہتا ہے کہ سفارش اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفارش کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ سفارش کس نے کرنی ہے اس کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، اور کس کے لیے کی جانی ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے، تو کوئی بھی انسان خود اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے کسی اور کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر عام طور پر دنیا کے اندر بھی جو برائیاں ہوتی ہیں، انسان جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرے پیچھے فلاں لیڈر ہے، میرے پیچھے فلاں کمشنر ہے، میرے پیچھے فلاں خاندان ہے، فلاں افراد ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں یہ گناہ کروں گا، PS میں جاؤں گا، کچھ پیسے دے کر واپس آ جاؤں گا۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہے، یا وہ پیسہ دے کر آ سکتا ہے، یا کوئی اس کی سفارش کرنے والا موجود ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، گناہ کھل کر کرتا ہے، گناہ کرنے پر اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر تو یہ طریقہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا میں جو طریقہ اپناتے ہو، یہ بڑوں کا سہارا لینا، دولت کا سہارا لینا، سفارشوں کا سہارا لینا، یہ نہ سمجھنا کہ میرے دربار میں بھی ایسا ہوگا۔
کہ یہاں آنے کے بعد بھی کوئی تمہارے لیے سفارش کر جائے گا تم چھوٹ جاؤ گے، یا تم کچھ پیسہ دو گے اور باہر نکل جاؤ گے۔ یہاں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو جیسا عمل کرے گا اس کے عمل کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہاں پر یہ نصیحت کر دی کہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو قبول کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی، ورنہ تم دنیا کے اندر اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا اور بنو اسرائیل کا ایک بڑا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔